السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں تمام اپنے احباب کو، دوستوں کو، عزیزوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں ہمیں یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ موجودہ حالات میں جب کرونا کی وبا نے پورے عالم کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، خوف، وحشت اور عجیب و غریب حالات ہمارے سامنے ہیں، یہ مہینہ جہاں ہم سے اللہ تعالیٰ کی طرف عمومی طور پہ ہر سال کی طرح رجوع کا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، اللہ تعالیٰ سے لپٹنے کا، اللہ تعالیٰ کے در کو سے چمٹنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس خوف کی فضا میں یہ تقاضا نہ صرف اس مہینے کی طرف سے ہے بلکہ اب ہمارے دل کی بھی یہی صدا ہے۔ ایک مہینے سے زائد لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد ہم اور آپ ذہنی طور پہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لمحات کو، ان اوقات کو قیمتی بنائیں۔ ایک معمولات کا سلسلہ جو میں نے آپ کو بھیجا واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اس کو اپنے لیے معمولات کا حصہ بنائیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں۔ میں یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، حتیٰ کہ انسان اس کو پھاڑ نہ دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ انسان جب میدان جنگ میں ہوتا تھا اور وہ تلوار اور نیزے سے لڑتا تھا تو اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی جس سے وہ دوسروں کی تلواروں کے اور نیزوں کے واروں کو روکا کرتا تھا، اور کوئی شخص اگر اپنی ڈھال کو پھاڑ دیتا تھا تو وہ پھر غیر محفوظ ہو جاتا تھا۔ لیکن روزے کو پھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انسان روزہ رکھے، بھوکا اور پیاسا رہے، اور اس کے بعد وہ جھوٹ بھی بولے، وہ بدنگاہی بھی کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی مشغول رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس میں تو مبتلا ہوا، روزے کی حقیقت کو اس نے نہیں پایا۔ میں نے اپنی گزشتہ جو گزارش تھی اس میں تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک انسان اپنی کوشش سے گناہوں سے بچتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اسی وقت آتی ہے کہ جب انسان اپنی کوشش کر کے دکھاتا ہے، کوشش سے چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اس کو بڑے اور نقصان دہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کریں، لگ کے، لپٹ کے، چمٹ کے، رو کے، گڑ گڑا کے، جیسے بھی ہو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ قرآن کریم کی وہ آیت کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر فرمایا، جو اسی کی ایک آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا سورہ بقرہ میں، وہیں پہ جہاں روزے کا بیان ہے، اس بیان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک موضوع سے ہٹ کے ایک بات فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، یعنی پہلے ہم اللہ کے بندے بنے، اپنے آپ کو
سب سے کم تر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتے ہوئے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو آپ اس کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، کہ میں تو اس کے قریب موجود ہوں۔ کس لیے قریب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کس لیے قریب ہوں؟ اس لیے قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں اس کی دعا کو اس وقت قبول کروں کہ جس وقت وہ دعا مانگے مجھ سے۔ میری پکار، میری آواز، میرے آنسو، میرے اٹھے ہوئے ہاتھ، میرے سجدے، میری گڑ گڑانا، میرا رونا، یہ سب شاید مجھے میرے کان کو بعد میں سنائی دیتے ہیں، میرا رب اس کو پہلے سننے والا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو قبول کروں گا۔ تو لگ جائیے، لپٹ جائیے ان حالات میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرصت بھی دے دی اس دفعے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی رمضان کا مہینہ ہے، فلاں چیز کا سیزن ہے، فلاں چیز کی مصروفیت ہے، لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں تو پھر کیا رکاوٹ ہے۔ تو رمضان المبارک، یہ مہینہ رحمت کا، یہ مہینہ بخشش اور مغفرت کا، یہ مہینہ آگ سے آزادی کا، جہنم کی آگ سے آزادی کا، ایک عشرہ رحمت، ایک عشرہ مغفرت، ایک عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ آ جائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔